بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 26۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں بہت کم تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت بخشی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 27۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے بوجھتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، یعنی بعض فرائض کا ترک اور بعض فرائض کا ارتکاب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 28۔ اور تم اس حالت کو جان رکھو، تمہارے اموال یعنی مال کی جمع اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی، اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر مامور کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کی طرف پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔